ایک چلتی ہوئی حکومت جو کہ 1,70,00,000 ووٹ لے کر آئی تھی, جو پرائم منسٹر عمران خان الیکٹڈ نمائندے تھے, وزیر اعظم تھے, جس کی فیڈرل گورنمنٹ تھی, پنجاب میں بھی تھی, KPK میں بھی تھی, بلوچستان کے اندر وہ تھی, کولیشن تھی, سندھ میں چلو پیپلز پارٹی کی تھی, کشمیر GB تک پہلی ایسی حکومت تھی جو اتنی اسٹرانگ حکومت تھی, جو احساس پروگرام بھی لے کر چل رہی تھی, 10 بلین کی سونامی بھی لے کر چل رہی تھی, یوتھ پروگرام بھی لے کر چل رہی تھی, 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس بھی آپ کو دے رہی تھی, غربت کے باوجود, مہنگائی کے باوجود, کرونا کے باوجود, اور اس کے بعد جو ہے وہ 10 بڑے ڈیم بھی بنوا رہی تھی آپ کو. لیکن پسند نہیں آئی نا, اس کی حکومت گرا کے, پرائی طاقتوں کے مہرے بن کے جب حکومت لے لی, نو کانفیڈنس موو آئی تھی نا, نو کانفیڈنس موو تو ایک کانسٹیٹیوشنل ایک طریقہ کار ہے. اس کے بعد انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ پنجاب کی حکومت گرا دیں, انہوں نے تو نہیں کہا تھا آپ KPK کی حکومت گرا دیں. اس کے ساتھ ساتھ ساری حکومتیں کشمیر, گلگت بلتستان ساری ٹوٹتی نہیں. اچھا فرض کریں, یہ انہوں نے کہا تھا, شہباز شریف نے کہا تھا. چلیں آگے یوں کر لیتے ہیں نا, اگر فرض کر لیتے ہیں کہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے گرائی ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے کون سے لوگ کیا بکے نہیں تھے؟ سب کو پتہ نہیں تھا کہ سندھ ہاؤس میں منڈی لگی تھی, آپ کو بیچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا, آپ بیٹھ جاتے نیشنل اسمبلی کے بعد, نو کانفیڈنس موو کے بعد. بینظیر بھٹو 17 سیٹوں کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی تھیں, آپ بیٹھ جاتے, آپ کے پاس تو اتنی سیٹیں تھیں آپ لوگوں کے پاس. رانا صاحب آپ نے تو وہاں پہ جو اب آپ لوگ کام کر رہے ہیں اسمبلی میں, اس وقت اگر آپ یہ کام کرتے اتنی زیادہ سیٹوں کے ساتھ تو کسی نے ہل ہی نہیں سکنا تھا. رانا صاحب میری ایک بات سنیں, یہ جو ہم پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں نا, میں بھی جو دوسری دفعہ منتخب ہو کر آئی ہوں, یہ ہم اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں ووٹ لوگ دیتے ہیں, ووٹ کی طاقت سے ہم آتے ہیں. جب ہماری حکومت رجیم چینج کے ذریعے گرائے گی تو ہم کس کے پاس گئے؟ ہم نے تو رونا دھونا کے بجائے سیدھا عوام کے پاس گئے. ہم نے تو کہا کہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کے بعد جائے عوام میں دوبارہ فیصلہ کر لیں. اگر ہمارے اوپر عوام کو اعتماد نہیں ہے, آپ نے ہمارے بندے خریدے نا, آپ نے ایک منڈی لگائی, آپ نے انسانوں کی منڈی لگائی, آپ نے ضمیر خریدے, ہم نے کہا اس کے بجائے آپ عوام کے پاس جاتے ہیں دوبارہ الیکشن کروا دیں. وہ تو ایک ڈائری لے کے اس سے ایوان سے نکلا تھا نا, تو پھر آپ نے الیکشن کرانے کے بجائے PDM کے ایک حکومت, نالائق حکومت پاکستان کے سر کے اوپر مسلط کر دی, جس کا خاصہ کیا ہے 6% پہ ہماری گروتھ چل رہی تھی. یہ صرف ہم نہیں کہتے, ان کا اکنامک سروے آف پاکستان کہتا ہے. آپ کی 6% پہ گروتھ چل رہی تھی, سب باتیں ٹھیک تھی. میں تو گزارش یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیں, اگر آپ نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھے رہتے نو کانفیڈنس موو کے بعد, تو نہ پنجاب کی حکومت جاتی, نہ KPK کی جاتی, نہ گلگت بلتستان کی جاتی, نہ AJK کی جاتی. اور آج جس طریقے سے آپ نیشنل اسمبلی کے اندر احتجاج کر رہے ہیں, اس وقت اگر آپ احتجاج کرتے تو وہ اتنا اسٹرانگ احتجاج ہوتا کہ سارے جو 13 جماعتیں 17 جماعتیں سب کو لگ پتہ جاتا. لگ تو پتہ خیر ان کو ابھی بھی گیا ہے, صرف لیٹ ہو گیا نا کام. نہیں رائن صاحب, ابھی بھی 25 کروڑ عوام نے 8 فروری کو عمران خان کو ووٹ دیا, حالانکہ 31 سال کی راتوں رات سزا ہوئی, حالانکہ ہماری پارٹی کو توڑا گیا, ہماری پارٹی کا نشان چلیا گیا, سب سے زیادہ ظلم جبر بربریت ہماری پارٹی کے خلاف ہوا ہے. اس کے باوجود بھی عوام نے ان کو پتہ لگایا کہ ہم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے, ہم عمران خان کو ہی ووٹ دیں گے. 25 اپریل 1996 کو جب اس پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی نا, تو یہ خودداری کے لیے رکھی گئی تھی. اس سے نہیں کہی گئی تھی کہ آپ اپنی جھول میں اپنا ملک اٹھا کے کسی کے پرائی جنگ کے اندر دے دیں. اس لیے نہیں دی گئی تھی. اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ آج جب آپ کا وزیر اعظم فارم 47 والا فیصلے کرتا ہے, جب آپ ایران کے معاملے پہ یا آپ سعودی عرب کے معاملے پہ یا آپ فلسطین کے معاملے پہ سٹیٹمنٹ دینے کو تیار نہیں. میں تو رانا صاحب موجودہ حالات کی بات کر رہی ہوں کہ وقت نے ثابت کیا کہ پرائم منسٹر عمران خان کا فیصلہ آپ گئی تھی عمران خان کو ملنے؟ میں نے 2 دفعہ کوشش کی, ابھی تک مجھے ملنے نہیں دیا. کیوں نہیں ملنے دیتے آپ کو؟ چلیں وہ بات کا ایشو ہے, لیکن میں پہلے اس بات کو کمپلیٹ کر لوں. یہ وہ واحد پارٹی ہے جو ظلم جبر سہنے کے باوجود بھی سب سے زیادہ اسٹرانگ پارٹی ہے. اس کی لیڈرشپ, اگر پاکستان ملک کے اندر کوئی سب سے زیادہ اس وقت مضبوط ورکرز کھڑے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اگر سب سے مضبوط کوئی لیڈر ہے جو 25 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ ملک سے نہیں بھاگا تو وہ عمران خان ہے.